بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مطلب ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان مبارک، ہم آپ کے والد گرامی کا مختصراً تذکرہ کرتے ہیں۔ سیدنا معاویہ کے والد گرامی کا اسم مبارک صخر بن حرب تھا، لیکن آپ ابو سفیان کے نام سے معروف و مشہور ہوئے۔ عام الفیل سے 10 سال قبل ولادت ہوئی۔ حضرت ابو سفیان کا شمار جلیل القدر صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ اسلام لانے کے بعد آپ نے اپنی اولاد سمیت اسلام کی ترویج میں بھرپور حصہ لیا۔ آپ کا شمار سرداران قریش اور بڑے تاجروں میں ہوتا تھا۔ شام میں مال تجارت فروخت فرماتے تھے۔ زمانہ جہلیت میں جن 3 افراد کی رائے کو سب پر ترجیح دی جاتی تھی، ان میں ایک آپ بھی تھے۔ مشہور کنیت ابو سفیان تھی اور ایک غیر معروف کنیت ابو حنظلہ بھی تھی۔ حضرت ابو سفیان اسلام لانے سے قبل اسلام کی مخالفت میں پیش رہے، کیونکہ اپنی قوم کے رئیس سمجھے جاتے تھے اور جنگوں کی قیادت اسی خاندان کی ذمہ داری تھی۔ اس لیے مسلمانوں کی بجائے اگر کوئی اور گروہ بھی مد مقابل ہوتا تو ابو سفیان اس کے خلاف بھی جنگ میں اسی طرح قیادت کرتے جس طرح مسلمانوں کے خلاف جنگوں میں کی۔ حضرت ابو سفیان کی تبدیلی تقدیر کا جب وقت آیا اور بخت جاور ہوا تو پھر دولت اسلام سے مشرف ہوئے اور نور اسلام سے منور ہو گئے۔ آپ کا اسلام لانا قبول ہوا اور حسن اسلام سے ممدوح ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس بن عبد المطلب کی انتہائی کوشش تھی کہ ابو سفیان بھی حلقہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ چنانچہ ایک رات حضرت ابو سفیان حضرت سیدنا عباس کے ہاں مقیم تھے۔ جب صبح ہوئی تو سیدنا ابو سفیان نے دیکھا کہ مسلمان نماز کے لیے اٹھے ہیں اور جوک در جوک طہارت اور وضو میں مشغول ہیں۔ اس طریقہ کار کو دیکھ کے سیدنا ابو سفیان نے سیدنا عباس سے پوچھا کہ یہ لوگ کیا کرنے لگے ہیں؟ سیدنا عباس نے جواب دیا کہ یہ نماز کی تیاری کر رہے ہیں۔ جو جواب سن کر سیدنا ابو سفیان نے کہا، عباس، عجیب بات ہے کہ ان کے نبی جس بات کا انہیں حکم دیتے ہیں یہ وہی کر گزرتے ہیں۔ سیدنا عباس نے جواب میں فرمایا، ہاں، اگر ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا پینا ترک کرنے کا حکم دے دیں تو یہ اس کی تعمیل میں بھی ذرا دیری نہیں کریں گے۔ حضرت ابو سفیان کی بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں ابو سفیان کو بارگاہ رسالت میں لے آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ابو سفیان کو امان دے دی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت ابو سفیان کو اپنے خیمے میں لے جائیں اور صبح اپنے ساتھ لائیں۔ سیدنا عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر حضرت ابو سفیان کو لے گئے اور صبح کے وقت ان کو بارگاہ نبوت میں لے کر حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو دیکھ کر فرمایا، ابو سفیان، تم پر افسوس، کیا تمہیں اب تک پتہ نہیں چلا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ ابو سفیان نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کتنے مہربان، کتنے کریم، کتنے حلیم اور کتنے صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ میں آپ کے حسن سلوک اور صداقت و عفت کا قائل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اخلاق کو تسلیم کرتا ہوں اور میں اچھی طرح جان چکا ہوں کہ اللہ کے سوا اگر کوئی اور الہ ہوتا تو آج ہمارے کام آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سفیان، تم پر افسوس، کیا تمہارے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم یہ جان سکو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ جس پر حضرت ابو سفیان نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔